السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، لائیو چلیں گے شیخ ہم پھر۔ کیا حال ہے افتخار بھائی؟ اللہ کا ٹھیک شکر ہے، خیریت آپ سے؟ سنائیں الحمدللہ۔ شیخ آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ شیخ آج کا آپ کو جیسے کہ پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ دوستی کے اوپر ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اور انٹرنیشنل طور پہ آج فرینڈشپ ڈے ہے۔ تو یہ پروگرام تو شروع کروایا تھا ہمارے بڑے پیارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب نے، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، وہ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جتنے بھی اس طرح یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو دن منائے جاتے ہیں نا، اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کہیں جی نہیں جی یہ نہیں منانا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن کم از کم ایک پروگرام رکھنا چاہیے تو جو اس کے گڈ اور بیڈ اسپیکٹ دونوں پر ہاں جی ان کے اوپر روشنی ڈال دینی چاہیے اسلام کی روح سے۔ اچھا وہ آپ نے بتا دیا، ورنہ یہی لگ رہا تھا کہ فرینڈشپ منانے جا رہے ہیں۔ شیخ جب فرینڈ شپ آتی ہے نا تو یہ عموماً عرف میں نا آج کل یہ دوستی کو اب بڑا جو ہے نا وہ نیگیٹو چیز سمجھنے لگ گیا ہوا، حالانکہ یہ اتنی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ افتخار صاحب سے ہماری جو دوستی ہے وہ کئی سال پرانی ہے، ہاں تو دیکھ لیں ابھی بھی ہماری محبتیں ہیں۔ ایسے لوگ یہ بعض اوقات اب دوستی کا تصور یہ بدلا ہے ہاں جی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاں تعلق یا لالچ یا کوئی ایسا ہوگا تو تعلق بنانا ہے۔ ہاں جی میٹرلسٹک ٹائم ہو گیا، نفسا نفسی کا عالم ہے، جس کی وجہ سے دوستی کا معیار صرف فائدے کی بنیاد پر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ہمارے ایک عزیز تھے، لاہور کا واقعہ ہے، ان کی بہت گہری دوستی اور مراسم اس قدر گہرے کہ گھر میں آنا جانا اور ایون گھر کی چیزیں بھی گفٹ کر دینی، گفٹ ایکسچینج ہونے۔ پھر آخر کار سیر کے لیے جب ہل اسٹیشن پہ گئے تو وہاں واقعہ کیا پیش آیا کہ ان کے کزن کا انہوں نے مرڈر کا پلان کیا ہوا تھا، تو وہ جب مارنے لگے تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے دوست کو اس وقت کچلنے کی کوشش کی، وہ سمجھے کہ مر گیا ہے، لیکن وہ جب میٹرک کے پیپر دے رہے تھے تو باہر کھڑا تھا، پھر اس نے خنجر بھی ان کو گھونپ دیا اور کافی مسائل رہے۔ آج بھی ان کے پیٹ پہ نشان اور کٹس ہیں اور کافی ان کو پرابلم رہتا ہے۔ یعنی وہ ایک سبق یہ ملتا ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ہر چیز کی ایک لمیٹیشن اور اس کا معیار بھی جو ہے وہ برابری کی سطح پر ہی رہے تو اچھا لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے نا، لوگوں کا یہ جو پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ آپ کا تعلق مفاد کی بنیاد پر ہے، ایسے ہی ہے۔ اصل میں یہ پرسیپشن بننے کی بھی ایک وجہ ہے نا۔ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو ہمیں چونکہ حقیقی جو فرینڈشپ ہے اس کا نہ بتایا گیا، نہ سکھایا گیا، نہ ہم نے کوئی ایسی فرینڈشپ اپنی زندگیوں میں اس طرح سے بہت بڑے لیول پر دیکھی ہیں جس طرح سے اسلام میں قائم کی گئی۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ اچھا جو ہم نے دیکھا وہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ ہر دوسری دوستی میں، ہر دوسری فرینڈشپ میں اسی طرح کی چیزیں، یا دھوکہ ہے یا قتل ہے تو یا غارت گری ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ اب جب یہ معاملہ ہوگا تو لوگ کس طرح سے اعتماد کریں گے؟ اچھا پھر اس چیز کو اس قدر جو ایک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ اتنی چیز بیڈ ہو چکی ہے، اتنا یہ ایک بہترین تعلق گدلا ہو چکا ہے نا، کہ ضرورت پیش آئی کہ آپ اس کو ایک ایسا دن رکھو کہ اس میں باقاعدہ طور پر بتاؤ کہ نہیں یار یہ ٹھیک ایک چیز ہے، یہ کرنے والی چیز ہے۔ لیکن اسلام کے اس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے، ایسے تمام جو جتنے بھی ڈیز آتے ہیں جو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایوری ڈے فار ایوری ون، ایوری ڈے از فادر ڈے، ایوری ڈے از مدر ڈے، ایوری ڈے از فرینڈشپ ڈے، کیونکہ یہ تو حقوق ہے نا، یہ تو بڑے اور یہ سارا سال نبھانے والے ہیں، سارا سال نبھانے والے، ہر دن حقوق العباد کے اوپر جو ہے نا وہ خاص فوکس کی ہے، اسلام نے حقوق العباد کے اوپر خاص فوکس کی ہے۔ بابا خاتم مدینہ اس کی بہت بڑی مثال تھی کہ جب اس وقت یہ سلسلہ ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا، کیسے رشتہ داروں کی انہوں نے اپنی چیزوں کی، جائیداد کی، ہر چیز کی قربانی دی۔ یہ وہ ایک کنسیپٹ تھا کہ جو انہوں نے اسلامی اخوت کی جو کڑی میں پرویا تھا مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ وہ سٹینڈرڈ اور پیرامیٹر تھا جس کو لے کر ہم لوگوں کو چلنا تھا۔ ہمارے ہاں اس کا تصور غلط ہو گیا، جب دوستوں کو گھر تک کی اجازت دی گئی، وہ گھروں میں ہی تعلقات اور طریقے سے استوار ہونے لگ گئے، وہ مسائل فیملی تک جانے لگے، جس کی وجہ سے ایشو کیا بنا کہ اب وہ معیار، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ بچے گھروں سے بھی باہر نہ جائیں، دوستی کا معیار یہ ہو، نظروں کے سامنے رہیں۔ واقعی واقعات ایسے ہونے لگے ہمارے جو، اور ہوتا بھی یہ ہمارا میڈیا بھی کچھ ایسے واقعات ہی زیادہ اٹھاتا ہے جو نیگیٹو ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں نہیں بھی ہوتی سوچ تو وہ یہی آتی ہے۔ اور دوسرا یہ نفسا نفسی کے عالم میں جو مہنگائی بڑھی، مشکلات بڑھی، لوگوں کے اندر نفسا نفسی کا سلسلہ بڑھا، ہر ایک میں وہ بجائے رش کے وہ حسد میں بدل گیا سلسلہ۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کو مال و دولت، جائیداد ہے
ہمارے تعلق کا معیار اس کے پاس پیسہ، اس کا سٹیٹس ہے. جی اگر اس کا سٹیٹس نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی رشتہ دار اس کو اون نہیں کرتا. یہ نہیں کہیں گے میرے جاننے والا یا میرا خالہ زاد ہے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے دور کے ملنے والے ہیں. اگر کوئی دور پرائے میں ہوگا اور اگر اس کے پاس پیسہ یا کوئی عہدہ ہوگا دنیاوی تو اس کو یہ کہیں گے یہ میرا کزن ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے. گزر جائے گا نا تو اس ہاں کو جی، کہیں گے میرا کزن میرا کزن ہے، میرا رشتہ دار ہے. کیونکہ اس کو اپنے آپ کو ہم نے ایک جھوٹا لبادہ اوڑھنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں. ہم وہ ہے نہیں جو دکھنا چاہتے ہیں. اور سب اس کی دوسری صورت اس کی یہ ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنے تعلق کو یا اپنے ریلیشن کو بہت قریب کر کے دکھاتے ہیں صرف مال و دولت کی وجہ سے. اس کا دوسرا بہت ہی زیادہ ایک ڈیزاسٹر دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ جس شخص کو یہ عزت مل رہی ہے نا مال کی وجہ سے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری عزت ہے، ایسے ہی ہے، جبکہ یہ اس کی قطعاً عزت ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. یہ اس کی یا تو گاڑی کی عزت ہے یا پراپرٹی کی یا اس کے مال و دولت کی عزت ہے. اس کی عزت نہیں ہے، سٹیٹس کی. جیسے ہی یہ سٹیٹس اس سے ہٹے گا کبھی اصل پتہ تب لگتا ہے، تب پتہ چلے گا کہ میری عزت. اور بڑی مثالیں موجود ہیں کہ بہت وہ مثالیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش لائی. دور کی مثال کیا، میں اپنے سے شروع کروں گا کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک پاکستان کا بڑا نیٹ ورک پنجاب گروپ کا حصہ تھا. تو جب مجھے 18 جولائی 2018 کو میں نے وہاں سے ریزائن کیا، جب مجھے پتہ لگا یہ سیک کر دیں گے یا مسائل میرے لیے بنیں گے، یقین کریں وہیں جو لوگ بہت روز سلام کرنے والے دوست عزیز و اقارب، پھر وہ اگر کبھی میرے کالج میں جب اپنا بنایا ملنے آتے تو وہ چوری ملتے تھے کہ یعنی میری جاب نہ چلی جائے اور کسی کو بتائیے گا نہیں. یعنی ہم نے کوئی میرے پہ دفعہ 302 یا کوئی 420 کی دفعات لگی ہیں کہ میرے ملنے والے کو اس کے اوپر دفعات لگ جائیں گی. وجہ کیا تھی؟ جب وہاں تھے معاملہ اور تھا، بعد میں لوگ چوری رابطے رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عزت دی. 3 سال بعد میں پھر سے ادھر پرنسپل چلا گیا. یقین کرے جو چوری ملتے تھے پھر وہ برملا تصاویر لگانے لگے اور ملنے آنے لگے. مجھے نظر آیا کہ یعنی یہ معیار صرف جھوٹا مطلبی وقتی تعلق ہے، یہ فیئر ویدر ریلیشن ہے جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. یہ سیٹیں عہدے آنے جانے ہیں. کاش ان لوگوں کو یہ ریلائز ہو جائے کہ ہم ایک میوزیکل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر آج میری باری کل کسی کی باری ہے. اور اصل تعلق وہ ہے جو عہدوں سے اور تعلقات آپ کے سٹینڈرڈ سے، آپ کے سٹیٹس سے ہٹ کر ہیں. جو لوگ اس ٹف ٹائم میں ملتے رہے اصل وہی دوست ہیں، وہی دوست ہیں. اصل وہی دوست ہیں. آپ نے ریئلائزیشن کی بات کی نا، سبحان اللہ. بات کو آگے بڑھانے میں نا ہم شروع یہاں سے کر لیتے ہیں. ہر شخص کا انٹرسٹ اور اس کا انٹرسٹ کا لیول بالکل ایسے وہ کسی بھی چیز میں اتنا ہوتا ہے جس چیز میں اس کو ریئلائزیشن جتنی زیادہ اور جتنی ایک یونیک قسم کی یا جتنی ڈیپ ہوتی ہے. ہم میں سے اصل میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو فرینڈشپ ہے اسلام نے جو بنائی ہے، جس کو ہم ڈاکٹر صاحب نے مواخات مدینہ کی طرف اشارہ کیا اور الاخوہ کا اس کو نام دیا گیا، انما المؤمنون اخوہ. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اگر ریئلائز ہو جائے تو پھر وہ سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. اس کے سلسلے میں ایک چیز دیکھیے، صحیح بخاری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. جس میں 3 چیزیں پائی گئی وہ ایمان کے ٹیسٹ کو چکھ لے گا. ہمیشہ نا یہ بات زبان سے اللہ تعالیٰ نکلواتے ہیں. آپ کی نماز، روزہ، آپ کا کوئی بھی کام، ایون یہ کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ٹیچنگ آپ کو تب تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، آپ کو اس کو ٹھیک سے نہیں کریں گے جب تک آپ اس میں کوئی ٹیسٹ نہ چکھ لیں. یار ٹیچنگ کا مجھے ایک جس کو لوگوں نے کبھی کریز کا نام دے دیا، کبھی کچھ کا نام دے دیا، اگر ہمیں ٹیسٹ کا پتہ چل جائے نا تو ٹیسٹ پر پھر لوگوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور لوگوں کی محنت بھی. آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان ایمان کا ٹیسٹ چکھ لیتا ہے. ایمان کی حلاوت جسے کہتے ہیں، حلاوت، اس کی شیرینی وہ چکھ لیتا ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ مواخات پر، فرینڈشپ پر، لیکن وہ فرینڈشپ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب ایمان کی حلاوت اس سے ملتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مدینہ میں مواخات کا عمل اتنا گہرا اور اتنا زبردست اور اتنے بہترین طریقے سے کیسے وجود میں آیا. ہمیں معلوم ہے کہ مائیگرینٹس کا آج بھی مسئلہ موجود ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں ان کو ٹیکل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، بس پورا مسئلہ ایسے حل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آیت نازل کرنا پڑی. سورہ الحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ یہ رشتہ دار آپس میں وراثت کے زیادہ حقدار ہیں. وراثت تک دینا شروع کر دی. اللہ اکبر. کتنا یعنی اس کا بتا دیا کہ کیا اس کی کیا اہمیت اس کی اہمیت ہے کہ وراثت میں حصہ دے رہے ہیں. کیوں؟ یہ میرا اسلامی میرے خیال ہے پوری دنیا میں کسی مذہب میں بھی یہ اس کی مثال نہیں ملتی. نہیں ملتی.
ابھی جو فلاحی ریاستیں ہیں جیسے ڈنمارک ہے, جی. سویڈن ہے, یہ اس طرح کے جتنے بھی ملک ہیں میرے خیال ان میں بھی یہ چیزیں نہیں. ایسے ہی ہے. جو اٹلی ہے, اٹلی میں بہت زیادہ یہ جو پناہ گزین ہیں اور یہ جو لوگ ہجرت کر کے ادھر گئے ہیں, لیکن ان کی زندگی دیکھ لیں وہ ابتر ہے بالکل. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر اب پاکستان میں کراچی میں ابھی تک, بلکہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں بات بھی کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں حالات ٹھیک ہوں تو آپ افغانیوں کو اور جو بنگلہ دیشیوں کو آپ نیشنلٹی دے دیں. ایسے ہی ہے, وہ آپ کے رہیں گے ہی نہیں مائیگرنٹ. جس طرح آج بھی یہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ کر ووٹ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں کے, ہم لوگ نیشنل نہیں ہیں یا ہم لوگ یہاں پر آج بھی مہاجر ہیں. اسی قومی موومنٹ کو چلا کر لاکھوں لوگ قربان ہوئے, جانیں گئیں, اور اس سمپتی کا ووٹ گین کرنے کی کوشش الطاف حسین باہر سے بیٹھا کرتا رہا. بالکل ایسے, کبھی متحدہ کے نام پر, کبھی مہاجر قومی موومنٹ کے نام لیکن پر فائدہ اس نے خود بدماشی اٹھایا کرتے, نا, خود ہی اٹھایا. بدماشی کی نیچے ساری. لوگوں کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. اور یہی اگر آپ لوگوں کو آنرشپ دے دیتے, ان کو جی. پراپر تھرو چینل ان کو سٹیزن شپ دے دیں تاکہ وہ آپ کے ملک کو اون کریں. جس طرح آج کی بات ہے کہ آج پیرنٹس ڈے تھا ہمارے کالج میں, تو میری ایک ملاقات ہوئی والدہ سے, وہ فلپینی تھیں, فلپائن سے آئیں, اپنے خامد وہاں جاب کرنے گیا, وہیں شادی کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اپنے خامد کی خاطر 22 سال پہلے وہ ہجرت کر کے یہاں پاکستان آ گئیں. اب آ کر ان کو یہاں کی نیشنلٹی ملی ہے. کتنے سال بعد؟ 22 سال 22 لگے. بعد. یعنی وجہ کیا تھی, حالانکہ وہاں کی پاکستان نیشنل وہ ملک ہے جدھر کوئی سہولیات ہی نہیں ہے اور نہ لوگ خواہش کرتے ہیں. ہاں. تو میں نے جب ان سے کہتی اب میرا آئی ڈی کارڈ یہاں کا بنا ہے, اور ساری زندگی انہوں نے اس خامد کی خاطر یہاں دی, اب باقاعدہ وہ باشرہ بایا ہر چیز, کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکی تھیں. تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو جب آپ رائٹس دیتے ہیں رہنے کے لیے, آٹومیٹیکلی آنرشپ تو ان میں آئے گی. اور ویسے بھی ریاست کے جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں ہمارے ہاں, اگر معیشت کے معاملات کی وجہ سے پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں کو ایک قوم بننے کی طرف تو رغبت دلوائیں نا. جب ہم ان کو ڈیوائیڈ کر دیں گے, کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا, چاہے وہ سیکٹریل بیس پر ہو, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی بیس پر ہو, چاہے وہ آپ کے جو برادری سسٹم کی بیس پر ہو. یہ تو وہی سسٹم انڈیا میں بھی تھا کہ برادری جو ابتر ہے یہ جو ہے وہ بہتر ہے, شودر برہمن ہے. ہمارے ہاں اگر وہ نام نہیں ہے تو ہمارے ہاں اور سٹیٹس بن چکا ہے. آج بھی ہمارے فیوڈل لارڈز جو ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں پنجاب, جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, زرداری جیسا دنیا کا کرپٹ ترین آدمی اگر 2/3 میجورٹی لیتا ہے سندھ میں, تو اس کی وجہ فیوڈل سسٹم ہے. بالکل ایسی. وہاں اگر آج یہ لوگ وڈیرے ختم کر دیے جائیں تو ان چوروں کی جگہ ہی نہیں بچتی. وجہ ہی یہی ہمارے ملک کے اندر ہے کہ آج بھی جگہ جگہ ان لوگوں نے بدماشی لگائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ان کی حکمرانی ایسی ہے کہ غریب لوگ جھنگ میں دیکھ لیں, دور کہاں جانا ہے, جھنگ میں بھی فیصل صالح حیات, آبدہ امام, ان لوگوں کے آج بھی یہ گدی نشین اپنے مقامی. ان کو جو ایک خاص مذہبی ووٹ بھی پڑتا ہے, اور دوسری چیز ان کی وہاں پہ بدماشی آج بھی اس لیے قائم ہے کیونکہ یہ وہاں کے بیسیکلی گدی نشین ہیں. تو ہمارے ہاں انہوں نے لوگوں کو نہ روشنی آنے دی, نہ دین کی نہ دنیاوی. شعور آ جاتا تو ان کی گدی نشینی اڑ جاتی کہ یہاں یہ لبادہ اور اڑتے ہیں, یہاں یہ ہمارے پاکستان کے بہترین سکولز چلانے والے ہیں, یہ آنرز ہیں ان کے. جب وہاں یہ لوگ جاتے ہیں تو ابایا باقاعدہ اوڑھ کے ان کی خواتین جاتی ہیں, اور وہاں لوگوں کے پاس یہ ٹی وی کی سہولیت نہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کا دوہرا معیار کیسا ہے, جس کی وجہ سے قوم ایک بن ہی نہیں سکی. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے پنجابیوں کا تو دل پھر بہت بڑا ہے. آپ دوسرے صوبوں میں جائیں, آپ کو بعض اوقات بلوچستان میں یقینی طور پہ پناہ لینا پڑتی ہے. پنجابیوں کے لیے گھیرا بہت تنگ ہے, ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ انڈیا کروا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ نہیں کہتے لاہور سے, پنجاب سے آیا ہے. یہ کیوں آپ کو کہنا پڑتا ہے؟ وہ پاکستانی ہے, وہ اس ملک کا شہری ہے. آپ کو کیوں پابندیاں لگانا پڑتی ہیں سیاسی طور پر بھی, ویسے بھی, کیونکہ آپ نے تو ملک کو ہی تقسیم کیا ہوا ہے. ہر جماعت کے ہر ایک اپنے اپنے صوبے کے اندر اس نے ٹیریٹری بنا لی, لوگوں کو اس کے خلاف محاذرائی پر انہوں نے مجبور کر دیا. ہو کیا رہا ہے کہ وہ بجائے کہ آپ اس میں اخوت, بھائی چارہ یا فرینڈشپ کا سلسلہ بناتے, الٹا آپ دور. ہاں, فرینڈشپ کا معیار جب برابری کی سطح پہ نہ ہو تو پھر آپ کو امریکہ کی غلامی بھی کرنا پڑتی ہے. پھر ڈوم وار کا مطالبہ کرتا ہے مشرف دور میں, تو پھر آپ کو بلوچستان میں آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے, بگٹی کو بھی مارنا پڑتا ہے, آپ کو طالبان کے نام پر اپنے ملک کو بھی تباہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے وہاں سے ڈالر لینے ہیں. وہ مطالبہ بھی کر رہا ہے. یہ اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں نا, ہاں جی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسٹیٹ کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ, عام لوگوں کا آپس کا تعلق, اس میں بے شک کوئی اونچ نیچ ہو پیسے کی بنیاد پر یا کسی عہدے کی بنیاد پر, اگر اس
اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ نہ ہو کہ سب کو اخوت اور فرینڈشپ پہ ملانا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ جو آپ نے کہا یہی ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. جب دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن رہے ہیں, اپنے پہلے خطاب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن رہے ہیں, اپنے پہلے خطاب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ مجھے نرم کر دینا, میں تمہارا بھائی دریا ہوں, دل بن جائے. بالکل ایسے میں تمہارا بھائی ہوں. حالانکہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تو سخت مزاج رہا تھا. مزاج اور سب چیزیں وہ اور آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے, کیونکہ ابھی یکم محرم شروع ہو چکا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں یہ نماز میں ڈاکٹر صاحب صفوں کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ تنہائی میں نماز اس میں خشوع خضوع زیادہ ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی نسبت. بالکل لازم قرار دیا گیا, ساتھ ساتھ کھڑا ہونا لازم قرار دیا گیا. اس کو نماز کا حسن, نماز کی تکمیل, کندھے سے کندھا ملانا, اور پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملے گا تو دل بھی جڑ جائیں گے. آپ آج بھی اس اسلام کے نام پر لیے گئے پاکستان میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک وڈیرا ہو اور ساتھ ایک مزرے میں کام ایک ہی کرنے صف میں والا, کھڑا ہونا پڑتا ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑے, یہ نہیں ہو بالکل سکتا. ایسے ہی. تو یہ سب چیزیں جب فرینڈشپ ہماری اسلامک فرینڈشپ اٹھی جس کا نام اخوت ہے, جب وہ اٹھی تو پھر یہ ساری چیزیں, اسلام جب نہیں تھا تو یہ چیزیں تھیں, اسلام آیا چیزیں ختم ہو گئی. جہاں جہاں اسلام نہیں ہے آج بھی وہاں پر وہی جاہلیت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری مسلم امہ کا جو بنایا تھا, OIC بھی بناتے, اجلاس بلاتے رہے, سب کچھ ہوا. وجہ کیا تھی؟ ہمارے بلاک بھی علیحدہ ہو گئے, ٹرکش چلے گئے, UN میں چلے گئے, پھر ترکی چلا گیا رشین بلاک میں, ہمیں اس کی سزا دی گئی کہ پھر انہوں نے علیحدہ کیا, امریکہ کی طرف سے سختیاں آئیں, اور دوسرا سعودیہ ہمارا آج بھی جو ہے وہ امریکن بلاک کے اندر موجود ہے. یعنی ہماری مسلم امہ ہی ایک پلیٹ فارم پہ یکجا نہیں, نیچے تک یہی شروع ہے, اور جس کی وجہ سے مسائل یہ ہیں کہ پھر قوم نہیں ہجوم کی صورت میں ہے. یہ مسئلہ تبھی درپیش چل رہا ہے. ابھی آپ نے نا ایک بات کی تھی کہ وہ فلپائن سے ہیں وہ بی بی, اچھا یہ بھی ایک فرینڈشپ کا بڑا سلسلہ آج کل چلا ہوا, آپ بھی دیکھتے رہے ہیں جی. دوستی میں امریکہ سے خاتون کی پاکستان آمد اور لڑکے سے شادی, وہ ان کی نانی کی عمر کی عورتیں ہیں, یہ پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. یہ محبت کا معیار یہ ہے کہ وہاں کی نیشنلٹی لینی ہے, اور اگر خالص ہو تو آج مثال ہے کہ ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں, بادشاہ ہیں, اور وہ خود ویل کیے ہوئے تھیں. اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے اندر بھی کہ جنہوں نے شادیاں کی, کینیڈا سے لے کر آئے, صرف اس سے نیشنلٹی کا حصول ایک دل میں اصل میں مقصد تھا. واپس گئی وہ دوبارہ وہ مائی نہ ملی, اور یہ واپس دوبارہ پاکستانی ڈھونڈ رہا ہے, اور اصل اس سے پیسہ ہتھیانا مقصد تھا. اب وہ لوگ بھی بڑے تیز ہو گئے, پیپر میرج کا کنسیپٹ بھی چلا گیا, ایسے نیشنلٹی ملنے کا بھی چلا گیا, اب وقت گزارنا پڑتا ہے. اس لیے جو وقتی طور پر دوستی کا معیار تھا نا, کتنی محبت میں پاکستان چلی آئی, وہ مہینہ 2 مہینے سے زیادہ نہیں چلتی. ابھی بلکہ نا ایک خبر ہے, دوست بتا رہے تھے, پتہ نہیں اس میں صداقت, بلکہ آپ کہہ رہے تھے شاید کہ پتہ نہیں یہ خبر اوتھینٹک ہے کہ نہیں, وہ تھوڑے دن پہلے, کوئی 1 ہفتہ پہلے آئی تھی کہ DG خان میں یا سرگودا والی سائڈ پہ کوئی لڑکی امریکہ سے آئی ہے دوست کو ملنے, تو وہ ان کو لے گئے ہیں ادھر فورٹ منرو DG خان کے ساتھ, ادھر جا کے اس کے ساتھ زیادتی ریپ وغیرہ کر کے اس کو قتل کر دیا, یا واللہ عالم صرف ریپ کیا. لیکن ان کے رائٹس اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے اس معاملے میں. یہ پاکستانی تھوڑی ہیں کہ جو بھیڑ بکریاں ہیں جس کو چند ہزار کے عوض جو ہے وہ آپ ایک ہائر کریں شوٹر اور شوٹ کر دیں, جس کا بعد میں نہ اندھا قتل کا سراغ ہی نہ ملے, چاہے وہ ہائی پروفائل کیس ہو یا چاہے لو پروفائل ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ اس طرح کی جو دوستی ہے نا شیخ آج کل بڑی دیکھنے کو آ رہی ہیں. پچھلے دنوں ایک دوستی, ایک لڑکی انڈیا سے جو ہے نا وہ پاکستان آئی ہے, وہ جو کیا بنا تھا ان کا کوریڈور, چائنا نہیں سوری, جو ادھر ان کا بنا تھا ناروال والی سائڈ پہ, وہ کرتارپور شیخ, وہ ادھر آئی لڑکی, تو ادھر سے اس نے پاکستان میں بھاگنے کی کوشش کی ہے. ابھی آج کل بڑی آسانی ہے, پاکستانی تو قبول کر لیں گے. یہ تو ہمارے ہاں تو مائنورٹیز کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. یہاں پر آج اگر سکھ برادری سے سکھ کہیں ہوگا, لوگ اس کو ایسے جیسے چومنے لگیں گے کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو وہاں پر رسپیکٹ نہیں ملتی, بہت تنگ دلی ہے ہمارے ہاں لوگوں کا اس معاملے میں, پھر بھی فراخ دلی. لیکن ہوتا کیا ہے, مسلمان کے لیے نرمی نہیں ہے, غیر مسلم کے لیے ہمارے بازو کھلے ہیں, بچ جاتے ہیں. انڈین کوئی ایکٹریس آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا یہ بارڈر پر امڑ جائے گی, اگر وہ یہ بارڈر کے تھرو آ رہی ہے, یا اگر وہ کہیں ایئرپورٹ سے آتی ہے تو اسے بڑا وارم ویلکم ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی پاکستانی مشکل میں ہے نا, تو یہ قوم اس کا ساتھ نہیں دیتی اس معاملے کی. بھائی آپ نے یہ جو بات کی نا وہ لڑکی والا واقعہ, اس میں ہمیشہ اس طرح کے واقعات میں نا عموماً جب ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم لوگ نا ایک پارٹی کو سامنے رکھتے ہیں اور اسے مطعون کرتے ہیں اور اسی کے اوپر ون سائیڈڈ سارا جو ہے نا وہ بڈن ڈال دیتے ہیں. حالانکہ وہ سارا دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اس کا یہاں پہ آنا اور کرنا, اور ایک یہ اس کے بارے میں خبر یہ بھی ہے کہ
بلکہ ان میں سے ایک لڑکے نے بھی ایک ویڈیو پیغام یہ جاری کیا تھا کہ جو بتایا جا رہا ہے نا ایسا ہے نہیں. اچھا. اسے ہی فیم اور شہرت کی بھوک تھی اور اس نے اس طرح سے ہمیں کہا کہ مجھے میرا جو سوشل میڈیا پر میرا اکاؤنٹ ہے اس کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے آپ پھیلائیں. تو اس طرح کی کوئی بات بھی سامنے آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جب ہم فرینڈ شپ پر اب پروگرام بھی کر رہے ہیں, اسلامک فرینڈ شپ ہے کیا, اسلامک فرینڈ شپ میں اس کی بیوٹی کیا ہے, اس کی حدود کیا ہے, یہ کس چیز پر بیس کرتی ہے. اگر اس چیز کا پتہ ہمیں چلے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ فرینڈ شپ کچھ اور ہے. فرینڈ شپ کے بارے میں بہت سارے ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ یونیورسٹیز کے ماحول میں یونیورسٹی میں ایک حصہ رہا ہوں, تو اس میں فرینڈ شپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دین, مذہب, والدین, اولاد, بہن, بھائی سب پیچھے ہیں, انسانیت آگے ہے, فرینڈ شپ آگے. فرینڈ شپ آگے. فرینڈ شپ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں جو موجودہ فرینڈ شپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جس کے ساتھ فرینڈ شپ ہے نا, کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, اور دوسرے نمبر پر آپ کی جس سے فرینڈ شپ ہے بس آپ اسی تک محدود ہیں, اس کے علاوہ پوری دنیا کو ادھیڑ کر رکھ دو. ایسے ہی ہے. لوگوں کی عزتیں اچھالنی ہیں, آپ کو اجازت ہے. لوگوں کے جو سطر اور لوگوں کے جو عیوب ہیں وہ ظاہر کرنے ہیں, ریویل کرنے ہیں, آپ کو اجازت ہے. بس آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا, یا پھر آپس میں آپ جو مرضی کر سکتے ہو. اگر لڑکا اور لڑکی ہے تو پھر اس میں تو بہت حد سے وہ آگے. اچھا, اس میں بھی بڑا اچھا ایک طریقہ جواب دیتے ہیں عموماً. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ آپ کی گرل فرینڈ ہے تو وہ آگے سے اسٹوڈنٹ جواب دیتے ہیں نہیں نہیں یہ میری فرینڈ ہے. بھئی آپ دیکھیں ہے تو وہ لڑکی ہی, اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو لڑکی دوست ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں نہیں میری صرف فرینڈ شپ ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ یہ تو لفظ صرف اس کو گرل فرینڈ کو مایوس سمجھا گیا. اگر وہ لڑکی آپ کی دوست بھی ہے تو وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا شیخ, ابھی جو سب سے زیادہ جو, کیونکہ ہمارا تعلق ذرا مذہبی اور اب چینل بھی مذہبی لوگوں سے, تو اس میں سب سے پہلے آج کل جو مسائل شروع ہوئے ہیں نا, وہ سب سے پہلے نا شروع ہوتا ہے جی ایک اسلامی بہن کے کسی بھی پوسٹ کے اوپر نا اسلامی بھائی جا کے کمنٹ کرتا ہے جزاکم اللہ کا, پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ 3-4 دن یہ سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد وہ السلام علیکم بہن کیا حال چال ہے, پھر وہ آگے سلسلہ چلتا چلتا نا آگے کئی مثالیں موجود ہیں کہ وہ آگے جا کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں. کئی دفعہ ان کو واقعی آپس میں ان کا ریلیشن بن بھی جاتا ہے, لیکن وہ جو ہے نا گھر والے نہیں مانتے. تو اسلامی طبقے میں یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ, اور اسی میں مجھے نا یاد واقعہ آ گیا. دونوں شخصیات میں سے ایک شخصیت بڑی مغل پورے کے حاجی صاحب فیصل آبادی, بڑے مشہور, میں نام نہیں لوں گا, تو وہ لاہور میں آئیں, کلفے والے صاحب ہوا کرتے تھے ان کے گھر, جی پروگرام اسلامک چل رہا تھا, تو وہ ایک خاتون ایک تشریف فرما تھی, وہاں پہ جو معلمہ آتی تھیں ٹپیکل جو ان کا سٹائل ہوتا تھا, وہ آئیں اور وہی لمیٹیشن آپ سکھا رہی ہیں خواتین کو, لیکن چونکہ خود عمل نہیں ہے, خود کوالیفائڈ نہیں تھی. یہ تو الحمدللہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے بہت چینج لائیں. یہ بعمل خواتین تھیں, آگے چین بھی وہی چلی. بچیوں میں لمیٹیشن ہے, اس میں کیا ہے جی, وہاں وہ ابائے میں اتری رکشے میں, حضرت صاحب آپ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے چھوڑنے جائیں رکشے میں, اور پھر اسی طرح وہ جو حاجی صاحب تھے ان کے بھی ہاتھ پہ ہاتھ وہ مار رہی ہیں, اور وہاں تک کہ بعد میں نکاح کا پیغام بھی آ رہا ہے. یعنی لمیٹیشن یہ لوگوں پر عمل کرنے کے لیے ہے, کیا آپ سے نہیں شروع ہوتی. لوگ آپ کو رول ماڈل تصور کرتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اس لیے یہ صرف یہی نہیں, یہ ہماری ہر فیلڈ کے اندر پرابلم ہے. آپ یہ دیکھیں کلیگز کام کر رہے ہوں ایک جگہ پر, کالجز میں, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, وہاں پر ہوتا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد حادثاتی طور پر کہ اسلام دعا شروع ہوتی ہے یا واٹس ایپ گروپس بنتے ہیں, نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں, وہ صرف فرینڈس کے نام کی چیٹ کرتے کرتے وہ فرینڈ شپ جو ہے نا وہ بہت آگے تک چلی جاتی ہے. الٹیمیٹ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک فریق دونوں میں سے کہہ دیتا ہے کہ جی میرے پیرنٹس نہیں مانتے شادی پر, تو پھر وہ بھانڈا پھوٹا جاتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے, یا یہ بلیک میل کر رہی ہے, اور یہ مجھے جو اس وقت فورس کر رہے ہیں ریلیشن. اچھا کئی دفعہ کر بھی نہیں رہے ہوتے, اور وہ جو خواتین ہیں وہ اس کو بلیک میل کرنا ہے نا. اس طرح جب اس کو ملائن کریں گے تو الٹیمیٹ کیا ہوگا, یا تو وہ لڑکا مان جائے گا مجبوراً, یا اس کو پھر وہ چھوڑنا پڑے گا. تو یہ واقعات جو ہر جگہ پر ہیں, اس کا کسی بھی اگر ہم دیکھیں مذہب وغیرہ سے ہٹ کر بھی اس میں یہ چیز نہیں ہے. ہاں جس کی وجہ سے ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ کو پہلے ہی سے ایک لمیٹیشنز اپنی بنانی چاہیے, چاہے آپ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں, آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, آرگنائزیشنل بیہیویئر ہوتا ہے. شاید یہ جو لڑکے لڑکی کا جو ظاہر ہے
کیا اسلام اجازت دیتا ہے یہ ورکنگ ویمن کو، اور کس حد تک اس کی جو ہے نا پھر پہلے وہ بات کر رہے تھے نا کہ کس طرح سے اسلامکلی بھی اور اسلامک انوائرمنٹ میں رہنے والے لوگ بھی پہلے ضرورت تو پڑتی ہوگی نا لڑکے کو لڑکی سے بات کمنٹ کرنے سے بات شروع ہوتی ہے اور آگے بہت دور چلے جاتے ہیں. ہم پہلے اگر صرف لڑکے اور لڑکے کی فرینڈ شپ پہ بات کر لیں نا، آپس میں بردرز، صرف آپس میں بردرز کی، تو تبھی ہمارے سامنے جو اسلام کی لیمیٹیشنز اور اس کے جو ایتھکس ہیں فرینڈ شپ کے، اگر وہ سامنے آ جائیں اور وہ اسٹڈی کر لیے جائیں تو ساری چیزیں کھل جائیں گی. میں یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب میرا جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو کوئی 12-14 لوگوں کا پینل بیٹھا ہوا تھا. تو ایک کویسچن مجھ سے یہ بھی ہوا کہ یہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوستی لگا لیتے ہیں، تو یہ مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسی باتیں بلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پتہ چلے ریجیڈ اگر ہیں تو ہاں نہیں، اگر ریجیڈ ہیں تو پھر مائنس کر دیا جائے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ فرینڈ شپ تو بہت اچھی چیز ہے، مطلب محبت میں کیا مسئلہ ہے، بس ہمیں رخ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. محبت میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی کرے، کسی سے بھی کر سکتا ہے، لیکن رخ کیا ہونا چاہیے. ہمارا رخ کیا ہونا چاہیے؟ لڑکا لڑکا آپس میں فرینڈ شپ کریں، یا لڑکا لڑکی کریں، یا لڑکی لڑکی کریں، اس کی بیسز کیا ہیں، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کی ڈائریکشنز کیا ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں بتا دیا گیا. ہم تو سبحان اللہ اس دین کو ماننے والے ہیں جس کو یہ کہا گیا کہ اس قدر یہ اس میں لائٹننگ اس قدر زیادہ ہے، اس قدر منور ہے کہ اس کی راتیں بھی روشن ہیں. دنیا میں آج تک جتنی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے، رات کو دن کی طرح روشن نہیں کیا جا سکتا. سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں، کوئی متبادل نہیں. اسلام میں اسلام کا وہ سورج ہے کہ جو دن اور رات کو برابر کر دیتا ہے. اسلام کا یہ حسن بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے مثل محجۃ البیضاء لیلھا کنہاریہا. اب اس کی بیسس کیا ہے فرینڈ شپ کی؟ ہمیں معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہوں گے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. میں تو یہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا سورۃ الحجرات کی تفسیر. ہمارا ایک سوشل پورا سسٹم اس میں موجود ہے. اس میں آیت نمبر 10 میں ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن آپس میں بھائی ہیں. اب مومنون میں خواتین بھی ہیں. مومن مرد آپس میں بھائی ہیں، خواتین آپس میں بہنیں ہیں، اور مرد خواتین آپس میں بھائی اور بہنیں ہیں. اب اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اس رشتے کی، اس فرینڈشپ کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم. ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، پوری طرح سے روشن ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. آپ نے اصلاح کرنی ہے. اگر آپ کی فرینڈشپ اصلاح کی بنیاد پر ہے تو آپ میں کبھی نہ نفرت آئے گی، نہ کوئی شیطانی وسوسہ آئے گا، شیطانی کوئی حرکت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اصلاح کی ڈیفینیشن پروفیسر بہت وسیع ہے. اصلاح ہر طرح سے اصلاح ہے. آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں، اصلاح. آپ کے اسپرچول ایشوز ہیں، اصلاح. آپ کے ریلیجیس ایشوز ہیں، اصلاح. آپ کے انڈیویجول ایشوز ہیں، اصلاح. آپ کے سوشل ایشوز ہیں، اصلاح. اور اس اصلاح کی بنیاد ایک اور جگہ پر بڑی واضح طور پر بتائی گئی، سورہ توبہ میں. سورہ توبہ میں یہاں پہ دو، آپ کو معلوم ہے کہ جس سورہ میں جہاد کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ منافقین کا بھی تذکرہ بہت کھلے طور پر بیان کیا گیا ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت 67 اور آیت 71 میں پیرالل بیان کیا. پہلے منافقین کا بیان کیا کہ منافقین آپس میں ان کا ریلیشن ہے، فرینڈشپ ہے، اور یہ کہا کہ ان کی فرینڈشپ کی بنیاد کہاں پر ہے، کس چیز پر ہے؟ 3 چیزیں: یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. برائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی 100% یہ بات ہم پر لازم آ رہی ہے. دوسرے کا ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ کوئی بےہودہ چیز میرے پاس آئی ہے، میں نے آگے شیئر کرنی. یار یہ دیکھ یار کمال ہے، چل کرو دیکھ کے مزہ آ جائے گا، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. اچھا، دوسرے نمبر پر ہر اچھی چیز سے روکنا ہے. یار مجھے معلوم ہے تو اتنا مولوی نہ بن، میں جانتا ہوں تجھے، میں بچپن ہاں صوفی ہر جگہ پہ تم وہ کہہ رہے. اگر کوئی اچھائی کی طرف آ بھی جائے دوست نہیں آنے دے گا، اور کئی دوست خیر کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی وجہ سے. مجھے ہنسی آ رہی، ابھی ہم ایک ٹور پلان کر رہے تھے، تو یہ آج کل نا ٹور پلان ہو رہے ہیں نا، لوگ بہت زیادہ سیر پہ جاتے ہیں. جو کوئی شریف بچہ بیچ میں ہو تو اس کو ساتھ نہیں لے کے جاتے. کہتے ہیں یار ہے صوفی بندہ ہے، انہیں تنگ کرنا سانو. تو یہ بڑا مسائل ہے. تو یہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ فرینڈ شپ ہے کیا، اتنی قیمتی چیز، اتنی پریشیس چیز کو، اور اس کو ڈسکس بھی نہیں کبھی کیا. ڈسکس
اگر کیا ہے نا تو اسی پر ہی کیا ہے کہ کھلا ماحول ہے, ہاں جی. کوئی کوئی حجاب کوئی limitation، آرٹ ہاں. کوئی لمیٹیشن ہے ہی نہیں, سب کچھ کھلا ہے. اور صاحب یہ جو LGBT اس کا جو تصور ہے یہ اسی فرینڈ شپ سے تو نکلا ہے, وہ ایسے فرینڈ ہی. شپ جو ہر لمیٹیشن سے آزاد ہے. آزاد ہے. یہاں تک کہ اب دیکھیں نا کہ معاملات چلیں بہت زیادہ کلوز ہیں دو دوست آپس میں, سطر تو اپنا اپنا ہے. بالکل جب آپ کا سطر کھل گیا کسی کے سامنے, باقی آپ کا کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس پر یہ لوگ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ توبہ کی آیت 67 میں منافقین کی جو فرینڈ شپ کی وہ جو بتائیں ان کی ایٹریبیوٹس یا کچھ چیزیں, آگے 71 میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ مومنوں کی فرینڈ شپ کیا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. پہلی چیز یہ, یہاں پہ ان کو کہا گیا اولیاء, کچھ جگہوں پر کہا گیا اخوت یعنی بھائی چارہ, یہاں پر اولیاء کہا گیا. اخوت میں, اخی ہونے میں, بھائی ہونے میں, بردرہڈ میں, اور یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اولیاء کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بردرہڈ جس میں آپ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہوں اور مددگار ہوں, پوری طرح سے آپ اون کریں اس دوستی کو, پوری طرح سے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا اب وہ آگے ایٹریبیوٹس کیا بیان کی, سب سے پہلے یامرون بالمعروف, تو لڑکے لڑکی فرینڈ شپ کرنا چاہتے ہیں کریں, یہ دیکھ لیں میرا, یہ ہمارا پورا نصاب ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا ہے. اچھا لڑکے لڑکی کی فرینڈ شپ بھی کرنی تو کریں. اچھا فرینڈ شپ کا مطلب کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگا. اصلاح کے بعد دوسری چیز کیا ہوگی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہوگا. اللہ کے حکم پر چلیں گے, نہ ان میں تنہائی ہوگی, نہ ان میں فضول بات ہوگی. نکاح کا پیغام جائے گا اور بالکل شرعی طریقے سے جائے گا, درمیان میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. ایسے ہی. تو ہم کیوں کہیں کہ نہیں آپس میں ٹھیک ہی نہیں ہے؟ بھائی آپس میں جب نکاح ٹھیک ہے تو یہ والی چیز اس کا انکار کیوں کریں؟ کر لو, فرینڈ شپ کرنا چاہتے ہو لیکن وہ کرو جو اسلام نے بتائی. اس میں پہلی کیا چیز ہے کہ آپ نے اچھائی کا حکم دینا ہے. اب اچھائی کا اگر حکم دینا ہے تو کس طرح سے یہ لوگ خود اچھا نہ کریں؟ بالکل یہ تو منافقت ہوگی کہ آپ لوگوں کو اچھائی کا کہہ رہے ہو, خود نہیں کر رہے ہو. دوسرے نمبر پر ینہون عن المنکر, منکر سے روکیں گے. اب آپس میں یہ اختلاط, یہ فرینڈ شپ کہ جس میں بے حجابی ہو, جس میں شرعی حدود کو وائلیٹ کیا جائے, یہ تو چاہے لڑکا لڑکا ہو چاہے لڑکی لڑکی ہو, لڑکا لڑکا ہو. میں کہتا ہوں لڑکے لڑکے سے شروع کریں. ایسا نہیں کہ لڑکے لڑکے ہیں تو آپس میں بے شک لڑکیوں کو ڈسکس کرتے رہیں اور ان کے محاسن کو ڈسکس کرتے رہیں, ان کی بیوٹیز کو ڈسکس کرتے رہیں اور ان کے میک اپ کو ڈسکس کرتے نہیں. ایسا نہیں ہے. اچھائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کریں. یہ فرینڈ شپ ہے ہماری. بچے کہتے تھے سر یہ لوگ بھی تو ایسے شک کرتے ہیں نا, ہم اگر لڑکا لڑکی کسی جگہ بیٹھے ہیں تو وہ برائی کیوں سوچتے ہیں؟ میں ان کو کہتا تھا بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کلاس میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو, ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے, کوئی باہر سے گزر رہا ہے, یعنی وہ کیا گمان کرے؟ کیا آپ آپس میں ایک دوسرے کو آیت الکرسی سنا رہے ہو؟ آپس میں کوئی دعائیں یاد کر رہے ہو؟ مطلب کیا گمان کرے گا وہ؟ نہیں, جب دیکھے نا کہ سب سے کائنات کی معزز ہستی جب رات اپنی اہلیہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو بتاتے ہیں یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کو, لیکن کہتے ہیں ہو سکتا ہے شیطان تمہارے دل میں ڈال دے کہ ہمیں تو پیغمبر علیہ السلام روکتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کتنی حکمت تھی, حالانکہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر کوئی تصور بھی نہیں دنیا کا کر سکتا, یہ نہیں جا سکتا. تو وہ اگر اتنے محتاط ہیں تو پھر تو یہاں ان لڑکے لڑکیوں کو تو بہت ہونا چاہیے. اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے. میری دوسرا وہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں اگر ہم جا رہے ہیں تو کسی کو کیا مطلب, وہ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں واقعی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, دوستوں کو دیکھ کے گمان یہ کرنا چاہیے کہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ساتھ ہی الہدا ہے, میں فاسٹ میں تھا تو شاید ادھر جا رہے ہوں. تو آپ نے اس طرح کا موقع ہی نہیں دینا. یہ نماز قائم کرنا, یؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرنا, اور اس کے بعد پھر فائنل جو ان کا ففتھ جو ایٹریبیوٹ ہے نا, یطیعون اللہ ورسولہ. ہر معاملے میں آپ اطاعت پر رہو, اور اس کے بعد پھر دیکھو کہ اس فرینڈ شپ میں آپ کو ٹیسٹ کیا ملتا ہے. اس میں پھر لوگ جان نچھاور کرتے ہیں. اس میں پھر وہ اس فرینڈ شپ کی بنیاد پر ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے. اس کی بنیاد پر پھر ایک شخص پانی طلب کرتا ہے جنگ کے میدان میں, آخری سانسوں پر ہے, وہ کہتا ہے دوسرے کو. یہ پھر دنیا نے وہ مناظر اور وہ سٹوریز لکھی ہسٹری نے کہ دنیا اس کے بعد ایسی سٹوریز لکھنے پر کبھی قادر نہیں ہوئی, مثال ہی نہیں ملتی, مثال مل ہی نہیں سکتی. جبکہ موجودہ حالات میں کیا چیز ہے, تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اب صورتحال مختلف ہے موجودہ دور کے اندر, تو اس میں ہمیں اپنے بچوں کو محتاط بھی نہ صرف کرنا ہے
بلکہ آپ یہ دیکھیں ایک اچھے فرینڈس اگر ہم دیکھیں اس کو جج کرنے کا طریقہ، اس کے پیرامیٹرز کو، اس کی ججمنٹ کا طریقہ سب سے اچھا جو نبی علیہ السلام نے بتایا، سفر کریں، کھانا کھائیں، لین دین کریں، اسی میں لوگ رنگ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، یہ بخیل ہے یا فراخ دل ہے، دریا دل ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں اپنے کلیگس میں، آپ کو نیچر کا بھی لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ صرف کھانے والا ہی ہے یا کہ یہ اچھا کھلانے کی یہ بھی کئی عادت ہے قول ہیں اسے۔ شیخ حضرت علی سے بڑے منسوب کیے ہوتے ہیں اس طرح، اگر حضرت علی کا قول کہ کسی کے ساتھ اگر جانچنا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤ اور اس کے ساتھ لین دین کرو، اللہ یہ میرے خیال نبی صلی اس اللہ میں علیہ وسلم نہیں حدیث میں نہیں ہے وہ سب، اچھا جی لیکن قول یہ مشہور ہے، یہی لیکن بہت حکیمانہ قول ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے جو قول جس کا پتہ نہ چلے نا کس کا ہے، علی رضی اللہ کی طرف، جس شیر کا پتہ نہ چلے فراز اور غالب زندہ غالب باد، کی طرف ایسے ہی اور جس جوک کا کوئی پتہ نہ چلے سکھ اور ہمارے پشتون بھائیوں پہ لگا دیں، یہ ایک تو ہمارا قصہ بن چکا ہے نا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے، آپ نے اگر فرینڈشپ ابھی جاننی ہے نا، مطلب بالکل ایک ہمارا موجودہ اور کرنٹ جو اس کے لیے کرائٹیرین ہے، آپ نصیحت کر کے دیکھیں اپنے دوست، یا دیکھو یہ اچھی بات نہیں، اپنا کرو، پتہ چل جائے گا وہ کتنا اچھا دوست ہے آپ کا اور آپ کتنے اچھے دوست ہیں۔ وہ آپ کو اگر آپ کی نصیحت پر اور آپ کے اس کی خیر خواہی کرنے پر اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ آپ کا دوست ہے، اور آپ کو خیر خواہی کرنے والے دوست آج نہیں ملیں گے جو آپ کی خیر خواہی کریں، بہت کم ہے۔ مجھے آپ ٹیچر ہیں، آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی بلیسنگ میں سے کیا ایک یہ نہیں ہے کہ ہمارے سر پر یا ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہوں جو ہمیں کسی موقع پر ڈانٹیں، کسی چیز سے روکتے ہیں، کسی چیز سے وہ ہمیں پکڑ کر پیچھے کریں گے، نہیں تم ایسا نہیں کرو گے، کیا یہ بلیسنگ نہیں ہے؟ یہ بہت، اور خاص کر اگر بندے کے پاس ایسا دوست ہو کہ اگر آپ کو ڈر ہو گیا یار اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ مجھے ڈانٹے گا۔ اچھا میں سمجھتا ہوں شیخ کہ یہ بندے کی جو پرسنالٹی ہے نا، اس میں گھر والوں سے زیادہ دوستوں کا کردار ہوتا ہے، کمپنی میکس اے مین ڈفرنٹ، اور یہ حدیث بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین، انسان اپنے دوست کے جی بالکل دین پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ۔ اچھا شیخ پہلے جو بات کی تھی نا آپ نے کہ وہ لڑکی والی نا، کہ وہ گاڑی میں جا رہے ہوں یا کہیں پارک میں بیٹھے ہوں، اس میں نا یہ جو فرینڈ شپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا کبھی مسائل نا، جو نوجوان جوڑے جن کی کم عمری میں شادی ہوئی ہے نا، ان کو بڑے اس کے فیس کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ میری جب شادی ہوئی نا تو میری ایج تھی تقریباً کوئی 22-23 سال، اور میری وائف کی عمر تھی کوئی 17 سال، تو یہ نہیں کہ ینگ تھے ہم، یہ نہیں جس عمر میں بھی لوگ سوچ رہے ایک دفعہ میں بیگم کا ریس کورس لے گیا تو لوگ کانیاں کر کے دیکھ رہے تھے، میں کہ یار اٹھو، ادھر سے کہیں اور 1-2-3 جگہ پہ گئے تو انسیکیور فیل کر رہے تھے ہم۔ اس کے بعد پھر میں نے ساتھ وہ عبداللہ جو اس کو ساتھ لے جانا، لیکن ظاہر ہے جب بندے کی نئی شادی ہوتی ہے اس کو بیگم کے ساتھ اکیلے کہیں جانا چاہیے کہ سمجھنے میں، لیکن اگر آپ کی پارک میں بیٹھے تو کہیں گے لے جی مولوی ڈیٹ پہ لے کر آیا ہوا ہے، اور وہ اگر عبایا پہنا تو زیادہ مشکوک ہوتا ہے کہ وہ چھپانا چاہ رہی ہے، وہ زیادہ بندی بھر اچھا جاتی ہے۔ شیخ ہوا یہ کہ تقریباً یہ شادی میری 2011 میں ہوئی تھی، 2016 میں نا میں بیگم کے ساتھ اکیلا عمرے پہ چلا گیا، تو ادھر آپ کو پتہ ہے اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، تو ادھر جا کے پتہ چلا کہ جو میاں بیوی ہیں، خاص کر جو نئے جوڑے ہیں، ان کو یعنی کہ پرائیویسی میں یا پرسنل سپیس میں وقت گزارنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں۔ تو ادھر جا کے ہم نے جو 30 دن گزارے نا وہ زندگی کے یادگار ترین دن تھے۔ تو یہ بھی بڑے مسائل ہیں، یعنی کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا کرے کوئی اور بھرے کوئی، کہ ایک ایشو یہ ہے نا کہ ہمارا اصل میں تو ایک مرد کا اس کی جو حقیقی فرینڈشپ ہے کھلی بغیر لیمیٹیشنز کے، وہ اس کی بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کا عشق کی ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ہستی ہے، خاوند اور بیوی۔ اس کا لفظ اور کسی فرینڈشپ پہ استعمال بھی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ صحابہ کے لیے، کسی خاوند اور بیوی کے آپس میں جو تعلق ہے نا، کیونکہ عشق اس محبت کا لیول ہے، عربی زبان میں محبت کے لیے لیولز ہیں، مودت ہے، محبت ہے، عشق ہے، خلت ہے، یہ سب جو ہے نا خلیل ہونا۔ تو عشق وہ ہے جس میں شہوانی جذبات ہوتے ہیں، شہوت ہوتی ہے، وہ صرف خاوند اور بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا یہ عشق اس کے ساتھ ہو، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے بھی پہچانے جاتے ہیں نا کہ یہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہے، پرسیپشن بنی ہوئی ہے۔ اگر تو کوئی بندہ بہت ہنس کے بات کر رہا ہے نا اپنے ساتھ جو لڑکی اس کے ساتھ، تو
تو یہ میاں بیوی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. اور اگر لمبی بات کریں تب بھی کہتے ہیں کال بیوی کو نہیں گئی, کسی اور کو کسی اور کو گئی. گئی ہے. حالانکہ ہونا یہی چاہیے, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ کال آئے گی تو مختصر سا جواب دیتے ہوں گے. ہاں جی. کئی بیچارے اتنے شدید کوارے ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا ان کو بیوی مل بھی جاتی ہے تو بیچارے اس کو بھی ہمشیرہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. شیخ بہرحال مسائل تو موجود ہیں. میں نے ویسے ذاتی طور پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا, مثال کے طور پہ ابھی جو عمران بھائی ہیں جو ابھی اسٹوڈیو میں آپ ملے ہوں گے, جنہوں نے آپ کو ملک شیک پلایا بڑا مزیدار, یہ میرے بچپن کے دوست ہیں. ان کی ادھر پاس دکان ہوتی تھی, تو یہ ماشاء اللہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک بچپن میں ہے. نہیں ماشاءاللہ ان کے بچے میٹریکولیشن تک آ گئے, میں خود نہیں مانتا تھا. ماشاءاللہ وہ ویسے ہی ماشاءاللہ ہمیشہ سدا جوان. ان کی شادی 18 سال میں. ہاں جی, اور یہ سعودیہ میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے. ابھی چلے جائیں گے, ان کے پاس ہی میں رہتا ہوتا ہوں جا کے. اچھا دوستی میں نا ابھی ایک نیگیٹو طور پہ بنا اس لیے دیا گیا کہ اگر دو بندے آپس میں دیکھ لیں گے نا, کوئی جن کے دیکھا نا افتخار صاحب اور میں, اور ہم لوگ نا اپنا فرض سمجھتے ہیں, وہ محتاط نہیں اے انجن کر دے, اس کے ذہن میں ڈال دیں گے اور وہ ذہن میں چیزیں رہتی ہیں اور آگے جا کے وہ خرابی کا باعث بنتی ہیں. یہ بدگمانی بڑی دور تک چلی جاتی ہے کسی بندے کو دیکھ کر. یہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ججمنٹل نہ ہو. وہی بات ہے نا, نیک نے نیک جانا, بد نے بد جانا. ہر ایک کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس, اس کا ایکسپوئر اپنا ہے. اور جب آپ اسی کو لے کے ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا پرسیپشن غلط ہو, کچھ عرصے میں آپ کو ریلائز ہو کہ وہ بات غلط تھی. ویسے خار بھائی ججمنٹل ہو گئے. یہ جملہ آپ کا بڑا خطرناک ہے. آج کل جو نوجوان نسل نہیں ہے, جو خاص کر ٹک ٹاکر, ان کو جب گھر سے کچھ چپوڑا پڑتی ہیں تو وہ پھر جا کے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ نیک نے نیک جانا اور بد نے بد جانا مجھے, جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا پہچانا مجھے. تو یہ بات اچھی ہے, وہ کوئی دوسرے استعمال کر لیں تو اور الگ بات بات ہے. ادھر ہو جاتے ہیں. اچھا شیخ ابھی دیکھنے میں پتہ کیا آتا ہے, اچھا وہ میں عمران کی بات بتا رہا تھا, ہم اس کے اوپر بیٹھتے ہوتے تھے اکثر. تو جیسے ہی کوئی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا نا, تو اگر ہم ادھر بیٹھے ہوتے تھے اس کی دکان پہ, تو امی ابو بلا لیتے تھے. ساتھ ہمارے دوست ہوتے تھے کوئی, جو وہ بھی ادھر آ کے دکان پہ بیٹھتے تھے. تو انہوں نے کہنا یار آپ لوگ لڑکیاں ہوں, آپ کے گھر والے آپ کو بلا لیتے ہیں, آپ تو لڑکیاں ہوں, تو یہ کیا چکر ہے, بڑا مذاق وغیرہ کرنا. ہوا یہ کہ ادھر جو لڑکے بیٹھتے ہیں انہوں نے پہلے سگریٹ پینی شروع کی. یہ عمران باہر چلا گیا, پھر ہمیں گھر والوں نے ادھر دکان پہ بیٹھنا منع کر دیا. انہوں نے سب سے پہلے سگریٹ شروع کی ہے. سگریٹ سے جو ہے نا وہ 2 3 سگریٹ پینے شروع کیے, پھر چرس شروع کی. پھر جب خیر وہ سارے جو بچے ہوتے تھے ادھر, وہ خرچہ تو ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں تھا, انہوں نے پھر چیزیں اٹھانی شروع کر دی. تو یہ سلسلہ بڑی دور تک چلا اور اینڈ تک یہ وہ ڈکیتیوں تک وہ بچے چلے گئے. پر ابھی دوبارہ پھر انہوں نے رجوع کر لیا, وہ جیل سے آ کے سیٹ میٹ ہو گئے. ابھی پتہ نہیں وہ کدھر ہیں, لیکن جو شروعات ہے نا وہ دوستوں سے. کمپنی ہی کیپس, انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. اور ویسے بھی ایک دوستی کی مثال ایک ایسی ہے کہ اگر آپ اسموکر کے پاس سے بیٹھ کر آئیں گے آپ سے بدبو آئے گی, اور اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس سے بیٹھ کے جس سے خوشبو آ رہی ہوگی, وہ خوشبو کا احساس آپ کو دیر پا رہے گا. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اچھی دوستی اور بری دوستی کی آپ نے یہ مثال ایسی ہی ہے. اچھا شیخ پھر ہم وہ جس دور میں وہ پھر عمران جو دوست تھا وہ باہر چلا گیا نا, فوراً میں پھر حفیظ سینٹر جانا شروع کر دیا. تو حفیظ سینٹر میں گیا ہوں نا, تو 1 1.5 مہینے کے بعد ہی میرے ایک دوست بن گئے ادھر ہی. تو وہ سلمان بھائی, ان کے ساتھ جب تعلق ہوا نا, تو وہ ہمارے اوپر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے, کیونکہ میں 19 20 سال کی عمر میں ادھر چلا گیا تھا حفیظ سینٹر. اچھا اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہو جانی نا, ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ سلمان بھائی نے آنا تو انہوں نے یار ہماری کھچائی کر دینی. اب اس دوستی کی, اچھی دوستی کی وجہ وہ ابھی تک ہمارے تعلق والے ہیں, اور ان کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے. اور ہماری شخصیت میں, گرومنگ میں, اور یہ جو سارے معاملات ہیں کاروباری طور پہ جو ہمارے جو معاملات اتنے نکھرے ہوئے ہیں, یا یہ جو جیسے اسٹوڈیو ہے, یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک بندے کی تربیت کا کردار. پھر آگے ان کی وجہ سے نا, وہ سلمان بھائی تھے, ان کی وجہ سے نا ظاہر ہے آپ کو ایک اچھا دوست ملتا ہے نا, اس کے آگے دوست اچھے ہوتے ہیں سارے, وہ ایک چین چلتی جاتی ہے, آپ کی شخصیت کا جھکاؤ بھی پھر ادھر ہوتا جاتا ہے, اور یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یہ مشہور ہے نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے, اس کی بیوی. میں بیوی کا ہاتھ ہے, وہ بیوی اس کی بہترین دوست ہے. لیکن ہر کامیاب شخص کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے نا, اس کے بہترین دوستوں کا بھی پورا ہاتھ ہے. اس کی مثال میں تو یہی کہتا ہوں, پوری اسسٹنس ہے ان کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نا وہ شعر مجھے یاد آیا, کوئی اونچ نیچ نہ میں کر دوں, بہت پرانا تھا, ابھی اچانک ذہن میں آیا. چاہے یوسف سے آ رہی ہے یہ صدا, چاہے یوسف سے آ رہی ہے یہ صدا, بھائی یہاں زیادہ ہیں دوست کم.
کہ وہاں پہ کوئی احساس کرنے والا اس طرح سے نہیں تھا. ان کی جو اخوت تھی وہ بھائی چارے والی نہیں تھی. فرینڈشپ کے سلسلے میں سر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس فرینڈشپ کو جو چیز اس کے لیے ہارمفل ہے اسلام نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے. جو چیز بھی اس کے لیے ہارمفل ہے اور جو اس فرینڈشپ کو بہت اسٹرانگ کر سکتی ہے, اسٹرینتھن کرنے والی ہے, اس کو اسلام نے بہت ہی ہائی لائٹ کیا ہے. مثال کے طور پر کبیرہ گناہوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی وارننگ دی گئی ہو کہہ کر کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی. جیسے حدیث میں ہے, قرآن کریم میں ہے, سورۃ الحجرات میں ہی, کہ غیبت کرنا ایسا کہ جیسے آپ مسلمان اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے کبیرہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہیں وہ سارے کبیرہ گناہ اسلامک بردرہڈ اور فرینڈشپ کو کمزور کرنے والے ہیں. غیبت حرام ہے, چغلی لا يدخل الجنت نمام, جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. کتنے سخت الفاظ ہیں یہ. چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. اور چغل خور کیا کرتا ہے, ایک کی بات یہاں سے وہاں صرف لڑائی کروانے کے لیے. اسی طرح سے جاسوسی ولا تجسسوا, اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اسی طرح سے لان تان کرنا, برا بلا کہنا, کسی کو بد نظری سے دیکھنا. یعنی جو چیز بھی آپ کے اس تعلق کو خراب کرنے والی ہے نا, اسلام نے اس کو ٹوٹلی حرام قرار دے دیا. اور جو اس تعلق کو بہتر بنانے والی ہے اس میں آپ کو جھوٹ کی بھی اجازت دے دی. کہ مسئلے وہ تعلق بچانا سچ حرام قرار دے دیا جو اس رشتے کو کمزور کرنے والا ہے, جس کو ہم غیبت کہتے ہیں. غیبت میں سچ, سوری, جس کو ہم چغلی کہتے ہیں. چغلی میں سچ ہوتا ہے اور غیبت میں بھی وہ سچ ہی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں حرام قرار پائیں اور دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ جو ایک نے نہ کی ہو, اچھی بات اپنی طرف سے کر دی, ہاں اپنی طرف سے اس کا نام لے کے کر دی جائے, اس جھوٹ کو جائز قرار دے دیا گیا. تو اس طرح سے یہ اتنا بہترین ایک تعلق ہے. کوئی اس کا کوئی ٹیسٹ کرے تو صحیح اس فرینڈشپ کو, وہ بھول جائے گا دنیا کی ساری فرینڈشپس اور سب چیزیں. پھر ایک بڑا مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کاروباری دو لوگ دوست ہوتے ہیں, بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے, کاروباری طور پہ شراکت کرتے ہیں, لیکن وہ لکھت پڑھت کرنا وہ معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں, یار ساڈے تے بھراواں اللہ تعالیٰ لگے. جڑتے وقت تو نہیں دیکھتے, لیکن اصل میں دیکھنا چاہیے جدا کیسے ہونا ہے. 90% چلیں 80% کہہ لیں کہ وہ تعلقات بعد میں خراب ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں نا خبیب بھائی کچھ لوگ آئے گھر پہ کوئی فیصلہ کروانے کے لیے نا, ان کا پراپرٹی کا کچھ ایشو تھا. اب ایک بھائی جو کلیم کرنے والے تھے, جو مدعی تھے ایک چیز میں, ان کے پاس کوئی ریٹن میں ثبوت ہی نہیں تھا. وہ اس بات پہ بڑی مشکل سے سمجھے ایک اچھا خاصا وقت لگانے کے بعد کہ واقعی یہ میری غلطی تھی کہ میں نے کچھ بھی لکھا نہیں. کہتا ہم آپس میں بھائی ہیں, ہم کیوں لکھیں گے, ہم کون سا غیر ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل, قرآن کی سب سے بڑی آیت تھی جی یہ وہ اللہ تعالیٰ نے دوستی میں لین دین کے اوپر لکھی. جی وہی نا, جو چیزیں ہارمفل ہے نا آپ کو وہ اس سے روک دیا گیا ہے. بالکل ایسے. یہ سب چیزیں اسی پر دلالت کرنے والی ہیں. اور اس کے علاوہ ہر چیز میں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے آپ کے بھائی کو آپ کا مددگار بنا دیا گیا. اور بڑے بڑے جو اعمال ہیں اسلام میں وہ ان کو قرار دیا گیا جس کا تعلق آپ کے مسلمان بھائی سے ہے, آپ کے اسلام کی بنیاد پر جو فرینڈ ہے اس کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین اعمال میں سے ایک یہ ہے ان تدخل السرور فی قلب اخیک المؤمن, آپ اپنے مومن بھائی کے دل میں سرور پیدا کرو. یعنی یہ جو سرور ہے نا, یہ وہ لطیفے چٹکلے سنانے والا وہ نہیں ہے سرور. یہ ہے کہ آپ کبھی بے شک اپنوں کی بھیڑ میں تنہا کھڑے ہوئے, بے یار و مددگار ہیں, وہاں پہ آپ آ کے کوئی بندہ آپ کی مدد کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں نا کبھی ہمارے اوپر ایسا وقت آتا ہے کوئی ساتھ جب نہیں بندہ ہوتا, اکیلا ہو جاتا ہے, بالکل اکیلا ہو جاتا ہے, وہاں پہ آ کے کوئی بندہ آپ کا ساتھ دیتا ہے, اٹھا دیتا ہے آپ کو. ایک عربی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, ایک خاتون رو رہی تھی, پوچھا کیا ہوا, کہا میرے ہمسائے میں ایک شخص سے فوت ہو گئے. کیونکہ آپ کا بیٹا تھا یا رشتہ دار تھا؟ کہا نہیں. اور کیا تھا پھر, کیا آپ کا کیا تعلق, آپ اس طرح سے آنسو بہا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو ہم زکوٰۃ کے مستحق تھے, اب کچھ عرصہ رہے ہیں اور وہ شخص چلا گیا, اس کی وجہ سے آج ہم زکوٰۃ دینے والوں میں ہیں, ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر تاریخ میں بھی دیکھیں, چونکہ یکم محرم الحرام ہے,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وہ مشکل آن پڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں، تو اس وقت بھی حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا تھا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کی آیت بھی بنا دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں قرآن مجید بھی نازل ہوا۔ تو دوستوں کی پہچان تو یہی تھی۔ وہی عبداللہ بن ابی ان میں بھی نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، بظاہر ایمان لا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، دل وہ پاک نہیں تھا۔ اور وہی اگر آپ دوستی کا تعلق یہ دیکھیں، بلائنڈلی پیغمبر کے اوپر وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ وہ آپ کے دشمن بھی اس چیز کا جو ہے وہ جب کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنا 40 سال کی زندگی سامنے رکھ دی، عمل سامنے رکھ دیا، اور صحابہ نے پھر جتنی محبت کر کے وہ ثابت بھی کیا کہ وہ واقعی وہ ایسے پروئے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر بات کرتے ہیں حضرت علی کے نکاح میں بھی دیکھیں تو کیسی دوستی نبھائی۔ حضرت عثمان نے کہا زرہ بھی لے جائیں اور پیسے بھی لے جائیں، کیسی پھر دوستی کی معیار یہ دیکھیں۔ حضرت ابوبکر نے جب کہا کہ کنواں خریدنا ہے، اور اسی طرح جب کھجور ایک سین میں لٹکتی تھی اور وہ بندہ ظلم کرتا تھا، وہ خرید کے دی۔ یعنی اسلام کی تاریخ ہزاروں مثالیں میں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے فرینڈشپ میں کمال کر دیا، اور وہ مثالیں آج تک بھی امر ہیں۔ اور کسی فرینڈشپ میں یہ جو بھی فرینڈشپ چل رہی ہے، فرینڈشپ ڈے مناتے ہیں، میرا خیال ہے جو وہ روٹین میں یہ مثالیں موجود تھی نا، ابھی ایک دن کے لیے بھی نہیں ممکن ہے۔ یعنی کہ ایک دن کے لیے کیا کوئی کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ آج کل کسی نے قرضہ معاف کروایا ہو کسی کا، یا کسی کو آزاد کروایا ہو دوستی میں، ابھی تو یہ کچلنے کا دور ہے نا، کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی احباب ہے، وہ تھوڑا اس کی فرینڈشپ اسلام میں کیا ہے اور اس کی یہ کتنی قیمتی چیز ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جن دو لوگوں کو عرش کا سایہ دیا جائے گا، اب یہ سب فرینڈشپ کے متعلق احادیث ہے۔ اس زاویے سے ہم نے کبھی ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ایڈریس ہی نہیں پتہ نہیں کس فرینڈشپ میں پھر رہے ہیں بیچارے، ان کو کیا پتہ کہ اس کا کیا ٹیسٹ ہے۔ دو لوگ، صرف ان میں یہ ایک خصوصیت ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ پر وہ ہیں، لیکن یہ بات اتنی اللہ کو پسند ہے کہ دو آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے لیے، شرط یہ اللہ کے لیے، اسی پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ اکٹھے ہونا اسی محبت پر، اور اسی محبت پر جدا ہونے کا مطلب یہ ہے آپس میں بیٹھے ہیں تب بھی ادب، احترام اور محبت، چلے گئے ہیں تو یہ نہیں کہ بعد میں غیبت شروع کر دیں، نہیں، اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کا دفاع، اس کی عزت کا دفاع اور اس کی حرمت کا دفاع۔ اب لوگ گھروں تک کیسے پہنچے؟ ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات آئے کہ دوستوں نے دوستوں کے گھر جا کر عزتوں پر، ناموس پر، بری گندی یاریوں کے ساتھ کتنے واقعات ایسے موجود ہیں۔ لیکن جب یہ پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر نکھرتا ہے کہ دو لوگ اسی محبت پر جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ بھی کہا حدیث قدسی میں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سفر کرتے ہیں کسی ایسے بندے کو ملنے کے لیے جن سے ان کو اللہ کے لیے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک بھی کہہ دیا گیا، اب اس کو مطلب ہے کہ آپ جیسے مرضی اس کو لے لیں، حقیقت پر رکھیں۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے نا، اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کو بہن کے ساتھ، آپ اس کو آگاہ کرو کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اظہار کریں گے۔ شیخ عربی میں نا بڑا مزہ آتا ہے، عربی کسی عربی دوست سے ملتا ہے تو اتنی زیادہ دعائیں دیتا ہے، ادھر یہی پوچھ کے جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک، اور زبردست اتنا۔ اچھا میں ابھی کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں تو پٹھانوں میں بھی ایسی ہے کہ وہ ایک بندے سلام لیتے کتنی دیر اس کو پوچھتے رہتے ہیں، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے۔ شاید وہ تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ سے محبت ہے کہ نہیں۔ عرب میں اور عربی زبان میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اللہ آپ کو یہ دے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو اسلامی ثقافت ہے نا اور کلچر ہے جو، اس کو بھی اپلائی اگر کر لیں ہم، اور دین کی جو حدود و قیود ہیں ان کے اندر اگر آپ کی دوستی ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ خوبیاں بن جاتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہی اس ہجوم کو ایک قوم کی صورت میں ایک لڑی میں پرویا جا سکتا ہے۔ اور بہت ٹھیک ہے شیخ، ابھی ہمیں تو آپ سے دین کے لیے محبت ہے، ابھی تھوڑے دنوں تک ہم آپ کو ملنے آئیں گے، پھر اس کا ثواب بھی ہوگا۔ پتہ نہیں کہنے لگے ہیں بس تھوڑے دن تک آپ سے محبت ہے، آگے نئے بندے تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ ہی محبت میں ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں، اتنی دور سے تشریف لائیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ افتخار بھائی سے بھی ہمیں محبت ہے ماشاءاللہ۔ بالکل، اور یہ ہمارا اپنا چینل ہے جی، ہم اس حوالے سے جب بھی آواز دیتے ہیں ہم لوگ پہنچتے ہیں۔ اور یقین کریں ہماری جو محبت اللہ کے لیے نا، اور بہت سے لوگوں سے بلکہ سب کے ساتھ ہی ہے، تو ابھی تک چل رہی ہے۔ اس میں بہت کم، شاید اکا دکا ہوں گے کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا نہیں تو کبھی بھی نہیں، اور ہم اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی شخصیت میں اس کے دوستوں کا بہت کردار ہوتا ہے۔ گھر کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا، والدین کی تربیت کا بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں جب آپ کا زیادہ وقت گھر کی بجائے مارکیٹ میں گزر رہا ہو، دوستوں میں گزر رہا ہو، تو میرا خیال ہے کہ شخصیت میں اچھے دوستوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ
ان کے بچے اگر والدین چاہتے ہیں ان کے بچے جو ہے نا وہ ان کی اچھی شخصیت بنے تو ان کی دوستوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. باقی اللہ خیر کرے, ہم تو اللہ سے اچھی کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.